بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون من بعدی 30 دجالون کذابون کل یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو تحفظ ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لاریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے جو سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، خاموش رہے جو آقا کی سن کر توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، غدار ہے، بے وفا ہے، وہ خوددار نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کو ایک منفرد پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے یا پیارے آقا محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دشمنوں کی بات آئے تو ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہو جانی چاہیے، وہ ہے اخلاص۔ آج اس دجالی فتنے کے زمانے میں اور نفسا نفسی کے زمانے میں اور سیاسی تقسیمات کے زمانے میں، جماعتی تقسیمات کے زمانے میں ہمارے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ یہ اتنا عظیم موضوع ہے اور اتنا عظیم منصب ہے تحفظ ختم نبوت کا، اس معاملے میں بھی ہم جماعتی سطح پر تقسیم ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بٹھائیں کہ جب بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کی بات ہوگی یا ان کے دشمنوں قادیانیت کی بات ہوگی، ہمارے اندر اخلاص آئے گا۔ ایک دفعہ ہم خاموش ہو کر اپنے دل اور دماغ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر اخلاص کے معاملے کے ساتھ چلیں گے۔ اس موقع پر عموماً یہ دیکھا گیا کہ جب بھی ایسی کوئی چیز پیش آتی ہے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے یا قادیانیت کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان میں خصوصی طور پر، تو ایک دم سے ہم سیاسی سطح پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی جماعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی اسے مخالف جماعت کی کوئی بات ملتی ہے تو اس کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاص نہیں ہوتا، نبی الاسلام کی محبت اور نبی الاسلام کے تحفظ ختم نبوت کی سوچ نہیں ہوتی۔ تو یہ اتنا عظیم جذبہ بھی ہمارا رائے گاہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں بٹھائیں، ہم سب لوگ، عمومی بات کر رہا ہوں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی قوم، کہ ہم شدید گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہری باطنی گناہ، بدنظری، جھوٹ، غیبت، اندرونی باطنی گناہ، حسد، کینہ، بغض، دکھلاوا، تکبر، بہتان ترازی، الزام تراشی، ہم میں سے ہر بندہ اس برائی میں عمومی طور پہ مبتلا ہے، الا ماشاءاللہ اہل علم، اہل دین طبقے کو چھوڑ کر عمومی طور پر یہ حالت ہے۔ اور اس سے ہٹ کر ہم سود جیسی لعنت میں ہم بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستان ہم مبتلا ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں کو جب ہم ان سب میں ہم مبتلا ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم اپنے آپ کو خطا کار مان کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں اس میں انتہا درجے کا اخلاص ہونا چاہیے، کامل اخلاص ہونا چاہیے، وہ ہے تحفظ ختم نبوت کی بات۔ تحفظ ختم نبوت کا جب بھی معاملہ آئے گا، قادیانیت کا معاملہ جب بھی اٹھے گا، ہم نے اخلاص کا معاملہ کرنا ہے۔ ہم نے جماعتی سطح پر آ کر اس چیز کو ہم نے اچھالنا نہیں ہے، ہم نے اخلاص کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد نبی اسلام کی عزت، حرمت اور پیارے آقا محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل خوش کرنے کی خاطر ہم نے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسری بات کہ جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو تحفظ ختم نبوت کے جو ذمہ دار علماء صلحاء لوگ ہیں، ہم ان سے رہنمائی لیں کہ اس موقع پر ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔
وہ اہل علم لوگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، تہجد گزار نیک لوگ ہیں، اور قادیانیت کے مسئلے کو مستقل انہوں نے اپنی زندگیاں اس معاملے پر لگا دی، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو ہم دنیا کے ہر معاملے میں ایکسپرٹ تجربہ کار لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں، تو اس معاملے میں خدا را ہم جو تجربہ کار لوگ ہیں، تحفظ ختم نبوت کے جو بڑے اہل علم علماء صلحاء ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے 30-40 سال لگا دیے، تو جب بھی کوئی معاملہ آئے تو ان کے نقطہ نظر کا انتظار کریں۔ ہم خود سے اپنی رائے قائم نہ کریں کہ ہمارا سربراہ، ہمارا جماعت کا سربراہ یوں کہہ رہا ہے، ایسا کہہ رہا ہے، اس کی یہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا، اس کا یہ نقصان ہوگا۔ نہیں، ہم جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پیچھے پھر قادیانیت کے معاملات کو بھی بہت باریکی سے دیکھتے آ رہے ہیں، کورٹ کے اندر ان کے کیسز کو لڑ بھی رہے ہیں، تو ہمیں ان کے نقطہ نظر کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہم ختم نبوت کے معاملے میں ختم نبوت کی جو کتب ہیں، جو کتابیں اہل علم لوگوں نے لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اور جو تحفظ ختم نبوت، شبان ختم نبوت والے لوگ جو کورسز کروا رہے ہیں، جو ان کے لیکچرز ہیں، ان کو سنیں سمجھیں۔ زندگی میں ہر مسلمان مرد عورت ایک دفعہ کوشش کرے ہم شبان ختم نبوت کے زیر نگرانی جو بھی کورسز ہو رہے ہیں ان کو سیکھیں گے۔ بہت آسان ہے، آن لائن بھی ہیں، خط و کتابت کے ذریعے بھی ہیں، ان کو سیکھنا ہے، سمجھنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قادیانیت چیز کیا ہے، وہ کیسے دھوکہ کرتے ہیں، کیسے دجل فریب کرتے ہیں، اور ان کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے۔ چوتھی بات جو بڑی اہم اور خاص بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں قادیانیت کو جو اقلیتی کمیشن میں ابھی جو نمائندگی دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بات ہو یا پاکستانی کوئی بھی سرکاری عہدہ ہو، ملک کا کوئی بھی اہم عہدہ ہو، کسی بھی عہدے کے لیے ہم قادیانیت کو برداشت نہیں کریں گے کسی بھی قیمت پر۔ یہ میری ساری بات کا، ساری ویڈیو کا خلاصہ اب آ رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے دوست احباب سوال کر رہے تھے، گروپوں میں بھی سوال کر رہے تھے، پڑھے لکھے بھائی سوال کر رہے تھے، اور مجھے گروپوں میں کہا بھی جا رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ اس سوال کا جواب دیں۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب لوگوں کو ان سوالات کا جوابات بھی دے رہا ہوں کہ ہم نے قادیانیت کی نمائندگی کسی بھی صورت میں کسی بھی عہدے پر ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس پر ہم حکمران جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا مخالف جماعت کے ساتھ تعلق ہے، ہم سب کو مل کر اس کے خلاف شدید آواز اٹھانی ہوگی، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، ظاہری باطنی جتنی انرجی ہے اس کا خرچ کرنا ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی ہم نے اس بات کو قبول نہیں کرنا۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اقلیتی کمیشن میں جو انہیں نمائندگی دی جا رہی ہے، اکثر لوگوں کا نقطہ اعتراض، ان کا نقطہ یہ ہے، ان کا وہ سوال یہ ہے، بہت مخلص لوگ ہیں، وہ حکمران جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ مخلص لوگ ہیں، اچھے سچے مسلمان ہیں، ان کی نظر میں اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ بہتر آدمی ہے، وہ صحیح کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر وہ تجربہ کار نہیں ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں کوئی سیاسی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انہیں ان باتوں کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، یا ان کی جو قریبی ٹیم ہے انہیں تحفظ ختم نبوت کے بارے میں صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، اور اگر علم بھی ہے تو ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے ہی پھر مخلص لوگوں نے جب احتجاج کیا تو وہ اپنی بات سے واپس پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اب بھی اچھا، اس معاملے میں اقلیتی کمیشن کے لیے ہم کیوں نہیں اس بات کو قبول کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اب ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ جب ہم 47 سے لے کر آج تک ہمارا مطالبہ یہ ہے، 47 سال سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں۔ 47 سال سے اگر انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کیا تو کیا وہ اب کر لیں گے؟ قادیانیت تو بہت بڑا دجل فریب دھوکہ ہے۔ جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ دھوکہ کر سکتے ہیں تو ان معاملات میں وہ کیسے دھوکہ نہیں کریں گے؟ اس بات کو سمجھیں۔ تو پہلی چیز ہم نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اگر وہ بظاہر وقتی اگر کہہ بھی دیں، حکومت کو یقین دہانی کرواتے ہیں، کہ جی ہم ٹھیک ہے، آپ ہمیں غیر مسلم اقلیت کا ممبر بنا دیں، اس کا سربراہ بنا دیں، ہمیں قبول نہیں ہے،
کیونکہ وہ دجل کر رہے ہیں، وہ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ فراڈ کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کو ذہن میں بٹھائیں کہ اس معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں ہم سے اونچ نیچ ہو جاتی، اس معاملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہم کسی صورت کسی بھی جگہ پہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک چیز، اگر بالفرض وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں حکومت کو یقین دہانی کرواتے ہیں، تو پھر بھی ہم نے نہیں ماننا، پھر بھی ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ وہ دجل کریں گے، وہ فریب کریں گے، وہ دھوکہ کریں گے۔ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنے ہم خوددار ہیں، اتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں کہ ہم کسی صورت انہیں اگر وہ کہہ بھی دیں، وہ عقلی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مان بھی لیں، تو پھر بھی ہم انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان جیسی عظیم ریاست میں انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں تھوڑا سا شدت پسند بننا پڑے گا۔ جب ہم شدت پسند بنیں گے تب جا کے کام بنے گا۔ پکی بات ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ طالبان اپنے موقف پہ ڈٹ گئے، بظاہر ان پر باتیں کی گئیں، ان پر الزام تراشیاں کی گئیں، لیکن 18-20 سال لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پھر 18-20 سال بعد کامیابی عطا کی۔ ہم بھی اگر ڈٹ جائیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں قادیانیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی مان لے، ہم نے ہندوؤں کو جگہ دی ہے، ہمارے ملک میں سکھ رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہم سب کو کسی کو تنگ نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور خاص دجل فریب دھوکے کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اب بھی ملک پاکستان میں ان کی یہ وہ دجل فریب چل رہا ہے، ابھی 1-2 سالوں سے ان کا دجل فریب اور زیادہ چلنا شروع ہو گیا، تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کسی صورت ہمارا ایمان، ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہمارا علم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اس عظیم پیارے ملک پاکستان کے اندر کسی قسم کی جگہ دی جائے۔ اب اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پوری دنیا، یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے تو پوری دنیا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے ہمیں، تو پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ ہاں اگر وہ غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، بڑا زبردست طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صرف حکومت کو یقین دہانی نہ کروائیں، کوئی پیپر لکھ کر اس پہ سائن کر کے نہ دیں، بلکہ مرزا مسرور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آ کر اس بات کا اعلان کرے کہ احمدی جو قادیانی ہیں، جو اپنے آپ کو اس سے پہلے احمدی مسلم کہتے تھے، آج کے بعد ہم اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا دعویٰ غلط تھا، ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بار بار یہ کہہ رہا کہ پوری دنیا کے سامنے آ کر مرزا مسرور وہاں سے اعلان کرے باہر سے کہ یہ صورتحال، اور ہمارا پاکستانی سارا میڈیا، حکومت یہ شرط رکھے کہ سارا پاکستانی میڈیا اس مرزا مسرور کے بیان کو جاری کرے گا، دکھائے گا، اور اس کے بعد پھر سرکاری جو دستاویز ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، ان کے اندر بھی ان سب سے، اس کے جو موجودہ لوگ ان سب سے سائن کروائے جائیں، اور اس کے بعد اگلی بڑی شرط، اہم خاص شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلے پابندیاں ان پر برقرار تھیں وہ برقرار رہیں گی، کہ یہ اپنے مذہب کی پرچار نہیں کر سکیں کیونکہ غیر مسلم ہیں، لیکن غیر مسلم ہونے کے ساتھ کیونکہ یہ دجل فریب کر رہے ہیں، اور ایک چیز یہ انہیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اپنا دعوتی کام، لٹریچر کا کام کسی صورت پاکستان کے اندر نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے، پھر انہیں غیر مسلم اقلیتی کمیشن میں انہیں ممبر بنایا جائے، اس کے علاوہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل سرخرو ہونے کے لیے اپنے اس معاملے کو، اپنی سوچ کو ہم ایسے بنائیں گے تو پھر جا کر ہمارا یہ اللہ کے ہاں ہم بھی سرخرو ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پاکستانیوں، ہمارے پاس ایک سہارا ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے، اس سہارے میں کسی قسم کی چیز کو درمیان میں نہ لائیں، اپنے اس سہارے کو بچائیں۔ اگر وہ سہارا ہم سے چھین گیا، آج سوشل میڈیا میں اگر ہم محقق بن گئے اور ہم نے آ کر اپنی ریسرچ پیش کی اور کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھکرا دی گئی، تو میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو اپنے آخرت کو، اپنی قبر کو بچائیں اور ایک سہارے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔